اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون اللہ اعلم بمرادی والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کوئی مجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القلم کی ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ الملک مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الملک میں آپ نے سنا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا. ایک عالم دین نے فرمایا کہ سورۃ ملک اور سورۃ قلم کو آپس کے اندر یوں ربط اور جوڑ ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپس میں جوڑ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان تھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. اس کے علاوہ سورۃ الملک کے اندر بتایا کہ اللہ برکت دینے والے ہیں، اور سورۃ القلم میں ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں کا باغ تھا اور انہوں نے باغ میں اللہ کا حصہ نکالنے کی سے بچنے کی کوشش کی اور نہ نکالا تو برکت ساری ختم ہو گئی، بلکہ باغ ہی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ثابت کیا کہ واقعی برکت اللہ کے نام کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کام کے اندر برکت نہیں ہو سکتی. منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کرتے. نعوذ باللہ کبھی آپ کو شاعر کہتے کہ جی شاعرانہ کلام ہے، کبھی آپ کو کاہن کہتے نعوذ باللہ کہ یہ کوئی جادوگر ہیں اور جناب یہ اس طرح کے کام دکھاتے ہیں، اور کبھی نعوذ باللہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کے مختلف اعتراض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کے جواب دیا کرتے تھے. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا قد نعلم
إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، سچے رسول کو جب کوئی مجنون کہے، اور سچے رسول کو جب کوئی شاعر کہے، اور سچے رسول کو جب کوئی کاہن کہے، ظاہر بات ہے افسوس تو لگتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے حکم سنا رہا ہوں، یہ آگے مجھے یہ اعتراض اور طرح طرح کے مطلب خرافات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قد نعلم، میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دے رہی ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بات مثال کے طور پر عرض کروں کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے پھر بندہ سب کچھ برداشت کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی جو جھوٹی محبتیں ہیں، عارضی محبتیں ہیں، اس کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں برداشت کر لیتے، وہ جو رب کے ساتھ سچی محبت تھی اس کے لیے اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا۔ کہتے ہیں کہ مشہور لیلا اور مجنوں کا جو عشق مشہور ہے، تو مجنوں کو لوگوں نے منع کیا اور وہ نہ باز آیا تو اس کو لوگوں نے مارا۔ تو مار کھا کے جب وہ واپس جا رہا تھا تو کسی نے اس کو بتایا کہ جب تجھے پٹائی ہو رہی تھی نا تو لیلا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات پہ نا جھوم گیا، اس نے کہا سچ مجھ اس نے دیکھا؟ اس نے کہا دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا بس اسی کے لیے مار کھائی ہے، بس اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے مار کھائی ہے۔ جو اس عارضی عشق کے اندر مبتلا ہوا وہ کہتا ہے کہ میرے معشوق کو میرے مار کھانے کا پتہ چل جائے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو سچے رب کی محبت کے اندر مبتلا ہو اور جس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کیا ہو، رب خود اس کو کہے قد نعلم، میرے محبوب مجھے پتہ ہے کہ تجھے میری وجہ سے ہی ستایا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے، قد نعلم مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں میرے محبوب، انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ جو کچھ تجھے کہا جا رہا ہے یہ میری وجہ سے کہا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے میرے محبوب۔ فإنہم لا یکذبونک، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ تیرے دشمن نہیں میرے پیغمبر، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، یہ تیرے دشمن نہیں میرے دشمن ہیں میرے پیغمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو اللہ تجھے پتہ ہے تو میں تو سب تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں نا، مجھے اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب سب سے بڑا اور سب سے گھٹیا الزام آپ پر نعوذ باللہ یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ اس دیوانگی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ سب سے گھٹیا الزام تھا۔ اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس الزام کا رد فرمایا، جی، کہ فرمایا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اور میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں بلکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نون حروف مقطعات میں سے، جیسے کہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے کچھ نہ کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی ممکن ہے یہ ہو، حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو نون سے بعض حضرات فرماتے ہیں مچھلی مراد ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں وَظَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے پیغمبر، تو نون کا معنی وہاں پہ مچھلی ہے، مچھلی والے پیغمبر ذنون حضرت یونس علیہ السلام، تو یہ ایک مچھلی ہے، اس کا ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں نون کیونکہ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کے حرفوں میں آخری حرف کون سا ہے؟ نون، یہ رحمان کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، کہ رحمان جب آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہے، کسی کے مجنون کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام ہے برکت، حقیقت یہی ایک اصل معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ حروف مقطعات میں سے ان کی حقیقی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن کا حسن ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ اور میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا، ایک بڑے عالم نے جب طالب علم سے پوچھا کہ ان حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، اس نے کہا جی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس نے کہا جب اللہ جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو پھر یہ قرآن میں فائدہ کیا ہے ان کا؟ اس نے کہا استاد جی فائدہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے علماء بڑے بڑے جب پگڑیاں باندھ کے آ جاتے ہیں اور ایک لفظ کی 20 معنی جانتے ہوتے ہیں، یہاں آ کر وہ بھی پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔
یہ مخلوق کے علم کو روکنے کے لیے اور مخلوق کی بڑائی کو کم کرنے کے لیے، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہاں آ کر وہ کہتے نہیں اس کا حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مخلوق کا عجز اور اللہ کے علم کی بڑائی کا بیان، یہ فائدہ ہے قرآن پاک کے اندر ان کی ذکر کرنے کا۔ بہرکیف آگے فرماتے ہیں والقلم، قسم ہے قلم کی۔ دیکھو یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو غیر اللہ کی قسم کھائے نا اس پر لعنت ہے، جو غیر اللہ کی قسم کھائے، لعن اللہ لمن حدث بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی قسم کھائے اس پر لعنت ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر کئی قسمیں ہیں تو میں عرض کر دوں کہ قسم کی 4 قسمیں ہیں۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ پہلی قسم جو غیر اللہ کی کھانی جائز نہیں ہے وہ ہے کسی ذات کو معبود سمجھ کر قسم کھانا کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے باخبر ہے اور مجھے نفع نقصان دینے پر قدرت رکھتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ نا میں کہتا ہوں جی فلاں بندے نے میرا 1000 روپے دینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، اب میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دینا ہے، میں نے قسم کھائی ہے نا اللہ کی، سمجھ آئی؟ اب یہ کیوں کھائی ہے؟ بھائی اگر میں یہ ناجائز لوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے، یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا، یہ ہے معبود سمجھ گئے بھائی نفع نقصان دینے پر قدرت رکھنا، سمجھ آئی نا؟ اگر میں غلط کھاؤں، اگر میں غلط اس کا حق لوں تو یہ میں اس ذات کا نام لے رہا ہوں جو مجھے تباہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ عقیدہ صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ یہ عقیدہ رکھ کے کسی اور کی قسم کھائے گا تو وہ شرک بن جائے گی، وہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گی۔ جیسے بعض جگہوں میں لوگ کہتے ہیں نا پنجاب کے اندر میاں بخش شریف کا ایک دربار ہے، او جی اے جناب چیز تو نے میری اٹھائی ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں اٹھائی، کہتا ہے یار میں نے نہیں اٹھائی، قسم دے، قسم لے لے، کہتا ہے نہیں یقین، قرآن پہ آتا ہے کہ نہیں یقین، وہ مسجد میں جا کے کہتا ہوں کہ نہیں یقین، تو کیسے یقین کرے گا؟ کہتا ہے میاں بخش کا کنڈا ہلانا پھر میں یقین کروں، یہ ہے غلط، سمجھ آئیے نا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نفع نقصان کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ اچھا کنڈا ہلایا نا حضرت جی کا، اب اس کے بعد کہنے لگے اگر 3 دنوں کا وقت ہے، 3 دنوں کے اندر تیرے گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی نا تو چور ہے، بھینس کی کٹی مر گئی تو چور، پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا تو چور، سمجھ آئی؟ کوئی جناب اور دروازے کا کنڈا ٹوٹ گیا، دیکھو جی بابر نے نقصان پہنچا دیا نا، کیا کر دیا؟ چوری میں نے کی ہے، کٹی کا کیا قصور ہے اس میں، سمجھ آئیے نا؟ گھڑے کے مطلب نقصان اس میں کیا؟ قرآن کا کہتا ہے وسارے کا تو فقط ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، کٹی کو نہ مارو، سمجھ آئی؟ اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو یہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہی عقیدہ غیر کے لیے رکھیں گے تو شرک ہوگا، اب بات سمجھتا ہے نا؟ یہ اور اسی پر لعنت آئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو پہلی قسم کی یہ قسم ہے۔ دوسری قسم کی قسم بطور گواہ کے ہے، قسم بطور گواہ، مثال کے طور پہ کسی کے حسن کو دیکھا نا تو بندہ کہ بادشاہ چاند کی قسم تو بڑا حسین ہے، کس کی قسم؟ چاند کی قسم، جیسے قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے پیغمبر ابھرتے ہوئے سورج کی مجھے قسم، یعنی تیرا چہرہ دیکھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو، اور یہ 7 رنگا سورج اتنا حسن لے کر نہیں طلوع ہوتا آب و تاب کے ساتھ جتنا چمکدار میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ یہ تشبیہ ہے، یہ قسم مثال کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے ہے، اور یہی قسمیں قرآن پاک میں جیسے آج کی قسم بھی ہے والقلم، سمجھ آئی؟ تیسری قسم ہوتی ہے بطور دعا کے، بطور دعا کے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، یہ قسم بطور دعا کیا ہے، وہ زندگی تیری زندگی میں برکتیں آئیں، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے قسم بطور بد دعا کے، جیسے کوئی بندہ کسی کو بد دعا دے اور کہے فرعون کی قسم ہر ظالم تباہ و برباد ہے، تو کیا مطلب جیسے فرعون تباہ ہوا نا ایسے ظالمات تو بھی برباد ہوگا، سمجھ آئی؟ یہ قسم بطور، تو یہ 4 قسمیں ہیں قسم کی، قسم بطور بد دعا کے، قسم بطور دعا کے، اور قسم بطور گواہی کے اور مثال کے، اور قسم کسی کو معبود سمجھ کر۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ جو قسم بیان کی گئی ہے نا یہ بطور مثال کی ہے، بطور گواہی کی ہے۔ اب توجہ کرنا، اب مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ نون
والقلم وما یسطرون، یہ جو قلم ہے نا لکھنے والا، یہ گواہی دیتا ہے، اور جو کچھ لکھتے ہیں وہ لکھی ہوئی بات بھی گواہی دیتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا محبوب تو کوئی مجنون نہیں ہے۔ قلم سے کون سی قلم مراد ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر اب جاگ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں۔ جاگ رہے ہیں؟ اصل یہ ہے نا کہ میں رات کو گھر میں 12 بجے پہنچوں، 1 بجے پہنچوں، صبح کا درس کا رات کو مطالعہ کر کے سوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پر کافی ساری تفسیریں دیکھ کر پھر صبح، اور پھر اگر آپ سو کے سونے نا پھر مزہ نہیں آتا بھائی یار، تو جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھ، بڑی پیاری بات ہے۔ فرمانے لگے کہ قلم کی کئی قسمیں ہیں، قلم کی کئی قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا ہے قلم الایجاد، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ میں یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان ما یکون، سب کچھ لکھ دے، جس کو تقدیر کا قلم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کا علم۔ اللہ کے علم کے مطابق تو سب چیزیں ہیں نا جی، اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھوا دیا۔ یہ قلم کون سا ہے؟ تقدیر والا قلم۔ کون سا قلم ہے جی؟ تقدیر والا قلم۔ فرماتے ہیں قلم و اہل النجوم، یہ جو نجومی ہیں یہ لکیریں کھینچتے ہیں، ان کا قلم۔ قلم و اہل التواریخ، مورخین کا قلم جو تاریخ لکھتے ہیں، اور جناب تاریخ پہ لمبی لمبی کتابیں لکھی گئی ہیں، فرمایا وہ تاریخ لکھنے والوں کا قلم۔ فرماتے ہیں ملائکہ کا قلم، فرشتوں کا قلم، فقہاء کا قلم جو فقہی مسائل لکھتے ہیں، حلال حرام کی فتاوی مسائل لکھتے ہیں، جائز ناجائز۔ اسی طرح فرماتے ہیں وزیروں کا قلم، بادشاہ کے جو آگے وزیر ہوتے ہیں ان کا قلم، حساب دانوں کا قلم، ریاضی والوں کا قلم جس میں جمع تفریق ہے اور جناب ضرب تقسیم ہے، اس کا قلم۔ فرماتے ہیں قلم السلطان، بادشاہوں کا قلم جس کے ساتھ آرڈر لکھے جاتے ہیں، حکم لکھے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلم آل الاستفتاء، فتویٰ طلب کرنے والوں کا طلب، مفتی صاحب کے سامنے لکھ کے بھیجتے جی مجھے فلاں مسئلے میں رہنمائی چاہیے۔ فرماتے ہیں قلم الاطباء، طبیبوں حکیموں کا قلم جو جناب دوائیاں لکھتے ہیں، یہ نسخہ لکھو اور اس کے ساتھ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ قلم و اہل الشرطہ، پولیس والوں کا قلم، جو ہی تھانے میں جاتے ہیں وہ محرر کے کمرے میں چلے جاؤ جناب، وہاں جا کے ساری اپنی بات لکھوا دو، سارا مقدمہ وہ لکھتے ہیں، شرطوں کا قلم۔ قلم القضائے، قاضی صاحب کا قلم، جج کا قلم جو فیصلہ لکھتا ہے انصاف کا یا ظلم کا جو بھی لکھے۔ اہل الفتویٰ، فتویٰ دینے والے مفتی کا قلم جو مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ قلم کس کا؟ اہل میراث کا، جو لکھ کر حصے تقسیم کرتے ہیں، فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کے اتنے وارث ہیں، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ۔ کرامن کاتبین کا قلم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو فرشتے مقرر ہیں کندھوں پر جو میری نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں، ان کا قلم۔ قلم الحکماء، حکیموں، دانشوروں، حکمت والوں کا قلم جو اپنے قلم کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، واعظ کی باتیں۔ فرماتے ہیں علماء کا قلم، فرمایا کہ جو علم کی باتیں لکھتے ہیں اور رہتی دنیا تک آگے ان کا صدقہ جاریہ چلتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی حدیث کی تشریح لکھ رہا ہے، اور جناب کوئی اور علمی باتیں اور نکتے لکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز خلاصہ، نون والقلم وما یسطرون، رب فرماتے میرے محبوب مجھے لوح محفوظ سے لے کر زمین کے ہر لکھنے والے بندے کے قلم کی قسم، وما یسطرون جو کچھ لکھ رہے ہیں ان سب لکھنے والوں کی قسم، ہر بندے کا قلم کھنگال کر دیکھ لو، اس کی تحریر اٹھا کر دیکھ لو، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر کسی تحریر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تو دیوانہ ہے، ہر تحریر سے ثابت ہوتا ہے میرا پیغمبر تجھ جیسا عقل والا دنیا میں کوئی نہیں۔ ما انت بنعمت ربک، کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے حضرت شاہ صاحب نے، فرمانے لگے میرے پیغمبر ہر قلم کی قسم، ہر لکھنے والے کی قسم، کسی تحریر سے، کسی قلم کی لکھائی سے اور کسی ایک لفظ سے تیرا مجنون ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، سارے قلم کھنگال لو، ساری تحریریں پڑھ لو، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو،
کسی تحریر سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ مولا ربا پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، میرے محبوب جب تو دیوانہ نہیں ہے، تو میرا رسول ہے، پھر تیرے لیے اجر بھی وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا، نہ مٹنے والا، جس کی کوئی انتہا نہیں، تیری فراست کی کوئی انتہا نہیں، تیری سمجھ کی کوئی انتہا نہیں، تو تجھے ملنے والے اجر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کے لیے، اور آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اچھا، ہم دنیا میں نا اچھے اخلاق والوں کی بندوں، پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ بڑا اس پر اخلاق چھایا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس پر بڑا اخلاق چھایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ اخلاق پر چھایا ہوا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر کیا ہے؟ اخلاق چھائے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر تو اخلاق پر چھایا ہوا ہے، تو اخلاق تیری سواری ہے، اس پہ سوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محبوب تیرے اخلاق کے تو کیا باتیں ہیں، تیرے اخلاق کے تو کیا کہنے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آگے دو گھنٹے بعد ختم کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا، یا اماں جی یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کی وصال کے بعد کسی نے پوچھا، اماں جی بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے بیٹا تو نے قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ کسی قرآن تو پڑھتے ہیں، کا کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کا سارا اخلاق قرآن تھا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، جو قرآن میں ہے نا لکھا ہوا یہ سارا میرے نبی نے کر کے دکھایا، بس یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ وہ یہ بولنے والا قرآن تھا اور یہ لکھا جانے والا قرآن ہے، باقی فرق اتنا ہی ہے، باقی سارا کچھ جو قرآن میں ہے وہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ بچے تھے، خادم تھے، بچوں کو بھی ڈانٹا جاتا ہے، خادم کو بھی ڈانٹا جاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا معلم اور مدرس کو نہیں دیکھا۔ ان 10 سالوں میں ایک دن بھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا، ایک دن بھی۔ اور انس فرماتے ہیں میں کوئی کام کر دیتا تو آپ تعریف فرما دیتے، نہ کرتا تو آپ بڑے پیار سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اور میں جناب بچہ جو تھا، باہر بچے گلی میں کھیل رہے تھے، کوئی تماشا لگا تھا، میں بھی ادھر کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر ہو گئی، مجھے یاد ہی نہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی انتظار کر کے جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو نہیں واپس آ رہا تو آپ خود چلے آئے، پیچھے تشریف لے آئے۔ میں آگے ادھر کھیل میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں، آپ پیچھے سے آئے اور میری آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مسکرا رہے تھے، اور پوچھا میں نے تجھے کہاں بھیجا اور تو کیا کر رہا؟ لیکن آپ نے مجھے خدا کی قسم نہ ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ مجھے کچھ اور کہا۔ میں نے اپنے محبوب سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بیوہ بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ فرمانے لگے او اماں جی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، مدینہ کی جس گلی میں مجھے بٹھا میں وہیں بیٹھ کے تیری بات سننے کے لیے بٹھا۔ ایسے اخلاق کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام آدمی بھی، کوئی عرابی بھی آ کر مصافحہ کرتا نا تو آپ سے فوراً ہاتھ کھینچ نہیں لیتے تھے، ہوتا نا تھوڑا سا سلام کیا بس ٹھیک ہے جنا، آپ بڑے محبت کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑے رکھتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو یوں ایسے نہیں کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے، مسکراہٹ کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی پاک مارتے بھی تھے؟ چونکہ آپ کی اہلیہ تھی، وہ گھر کے اندر ٹھاپا تو لگی رہتی ہے، تو کہا یہ عرب کے اندر تو بہت زیادہ تھا، مار پیٹ کا رواج بہت زیادہ تھا، مارتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ جہاد میں مارتے تھے اللہ کے دشمنوں کو، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔
جہاد میں اللہ کے دشمنوں کو آپ مارا کرتے تھے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ اور سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں، تو میں نبی پاک کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتے دو کاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ کرو یا یہ کرو، پھر آپ دیکھتے ان میں آسان کون سا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ نبی پاک کے ایسے اخلاق تھے، جب اختیار مل جاتا پھر آپ ہمیشہ آسانی والے کام کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اگر وہ کام ناجائز ہوتا آپ سب سے زیادہ اس سے بچنے والے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا انتقام لیتے ہوئے کبھی کسی سے نہیں دیکھا کہ اپنی وجہ سے آپ کسی سے بدلہ لے رہے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے ترازو میں وزنی ترین چیز وہ اخلاق ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک آدمی دن بھر کے روزے داروں اور رات بھر کے تہجد گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔